ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر وغیرہ کی بیع کا حکم۔ ماقبل سے بات یہ چل رہی تھی کہ وہ چیزیں، وہ اشیاء جن کا جائز ناجائز استعمال دونوں طرح ہو سکتا ہو، تو اس کی 3 قسمیں حضرت نے بیان کی تھی۔ تیسری قسم کا بیان چل رہا تھا کہ جس کو عام غرض کے لیے استعمال کی جو ہے وضع کیا گیا ہو، استعمال کرنے والا اس کو جائز طریقے پہ بھی استعمال کر سکتا ہو اور ناجائز طریقے پر بھی استعمال کر سکتا ہو۔ اس سلسلے میں ائمہ کے مذاہب اس سے پہلی ویڈیو میں گزر چکے۔ حنفیہ کا مذہب اس سلسلے میں یہ آیا تھا کہ ایسے موقع پر ان چیزوں کے بیچنے کی گنجائش ہے اور وہ چیز استعمال کرنے والے کے اوپر موقوف ہوگی۔ البتہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ اس کو گناہ کے کام میں استعمال کرے گا، یقین کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، جیسے وہ خود کہہ دے یا اس سلسلے میں قرائن مل جائے، تو پھر اس صورت میں یہ بیچنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اسی کے متعلق آگے بات چل رہی ہے۔ وتبين بذلك حكم بيع المذياع والمسجل والحاكي، فإن جميع هذه الأشياء وضعت لأغراض عامة تحتمل الاستعمال في مباح وغيره، فبيعها صحيح منعقد ولا كراهة فيه إن لم يعلم البائع أن المشتري يقصد منها معصية، وذلك باتفاق العلماء۔ اور اسی سے ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر اور گرامو فون کی بیع کا حکم ظاہر ہو گیا، اس لیے کہ تمام چیزیں عام مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں، مباح اور غیر مباح تمام کاموں میں استعمال ہو سکتی ہیں، لہذا ان کی بیع صحیح اور منعقد ہے۔ اور اگر بائع کو معلوم نہ ہو کہ مشتری کا ارادہ اس سے معصیت کا ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ اور اگر بائع کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ مشتری کا اس سے گناہ کے علاوہ کوئی اور ارادہ نہیں ہے تو اس کی بیع حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، لیکن منعقد ہو جائے گی۔ حنابلہ کا اس میں اختلاف ہے، ان کے نزدیک بیع منعقد نہیں ہوگی۔ ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ ایسی چیز ہیں کہ ریڈیو سے آدمی جو جائز پروگرام آتے ہیں وہ بھی سن سکتا ہے، ٹیپ ریکارڈ میں کوئی بیان کی کیسٹ وغیرہ ڈال کے وہ بھی سن سکتا ہے، اور کوئی گانا وغیرہ ہے اس کی کیسٹ ڈال کے وہ بھی سن سکتا ہے۔ اسی طرح ریڈیو میں کوئی گانے کا چینل ہے اسے شروع کر سکتا ہے۔ تو اس کے دونوں طرح کا استعمال جو ہے ممکن ہے، جائز استعمال بھی اور ناجائز استعمال بھی۔ اس لیے حنفیہ کے یہاں خلاصہ یہ ہے کہ اگر بیچنے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ سامنے والا گناہ کے لیے لے رہا ہے، وہ کچھ نہ بتائے، اور قرائن بھی اس طرح کے نہ ہو، کوئی علامت اس طرح کی نہ ہو کہ یہ بندہ صرف گناہ میں استعمال کرے گا، اگر ایسا کوئی اشارہ، کوئی نشانی، کوئی علامت نہیں ہے تو اسے بیچا جا سکتا ہے اور یہ بیع صحیح ہوگی۔ اور اگر معلوم ہو کہ یہ بندہ گناہ کے لیے ہی لے رہا ہے کہ بھئی کیسٹ اس لیے لے رہا ہے کہ وہ اس سے گناہ کرے گا، گانا سنے گا، تو پھر اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک بھی اور شافعیہ، مالکیہ کے نزدیک بھی، ان تمام حضرات کے ہاں یہ بیع ناجائز ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن منعقد ہو جائے گی۔ منعقد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم لگ جائے گا، وہ بیع گویا قائم ہو جائے گی، سامنے والا اس کا مالک بن جائے گا، اگر وہ آگے بیچے گا تو بیع ہو جائے گی، لیکن یہ جو معاملہ ہوا تھا یہ ناجائز ہوا، اس ناجائز کام کا گناہ ہوگا۔ ہاں، صرف حنابلہ کے نزدیک جو ہے یہ بیع سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی۔ اس سے آگے فرما رہے ہیں کیمرے کی خرید و فروخت کا حکم۔ ظاہر یہ ہے کہ کیمرہ بیچنے کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اسے بھی مقاصد عامہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ ذی روح یعنی جاندار کی تصویر کشی کے لیے وہ مخصوص نہیں ہے، غیر ذی روح کی تصویر کے لیے بھی اس کا استعمال ممکن ہے، جو بالاجماع اور بالاتفاق جائز ہے۔ ہاں، اگر بائع کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ مشتری کا مقصد اس سے صرف ناجائز کام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، تو اس کی بیع مکروہ تحریمی ہے۔ یہ ساری تفصیل اس قول کے مطابق ہے کہ بغیر جسم والی تصویریں اور فوٹوگرافی والی تصویریں ان تصویروں میں داخل ہیں جن سے ممانعت کی گئی ہیں،
یعنی ممنوعہ تصویر میں یہ سب شامل ہیں۔ بعض مالکیہ کا قول یہ ہے کہ وہ ایسی تصویروں کو جن کا سایہ نہ ہو جائز کہتے ہیں، یا ہمارے زمانے کے بعض علماء جیسے علامہ محمد بخیت مصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے کہ فوٹوگرافی والی تصویریں منہی عنہا اور ممنوع تصویروں میں داخل نہیں ہیں۔ تو ان کے قول کا قیاس یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک ان کے آلات کی بیع میں بالکل کراہت نہ ہو، الا یہ کہ معلوم ہو جائے کہ خریدنے والا اس سے ایسی چیزوں کی تصویریں لے گا جو جائز نہیں ہیں، مثلا اجنبیوں کے لیے عورتوں کی تصویر۔ ابھی اس پورے مسئلے میں کیمرے کے متعلق حکم بتایا گیا۔ کیمرہ ایسی چیز ہے کہ اس سے آدمی کسی جاندار کی تصویر بھی لے سکتا ہے، کسی انسان کی، کسی جانور کی لے سکتا ہے، اور غیر جاندار جیسے کوئی عمارت ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی اچھی چیز ہے، تو اس کی بھی تصویر لے سکتا ہے۔ تو اس کا جائز استعمال، ناجائز استعمال دونوں ممکن ہیں، اور یہ ہم اس قول کو لے رہے ہیں کہ بھئی جس میں جاندار کی تصویر لینا منع کیا گیا ہے، جیسا کہ عام طور پر جمہور علماء کے نزدیک جاندار کی تصویر جبکہ وہ پرنٹ ہو، اس کا فوٹوگرافی کی شکل میں ہو، ڈیجیٹل نہ ہو، تو وہ بالاتفاق اکثر حضرات کے نزدیک جو ہے وہ حرام اور ممنوع ہے۔ بعض حضرات کے یہاں صرف اس میں گنجائش ہے، جیسے بعض مالکیہ کا قول بتلایا، اسی طرح مصر کے ایک عالم کا بتلایا کہ وہ حضرات اس پرنٹ والی کی بھی، یعنی جس کا سایہ نہیں ہوتا ہے، جیسے اخبار میں آتی ہے اور کاپیوں کے کور میں ہوتی ہے، تو ان سب تصویروں کو بھی ناجائز ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ تو ان کا حکم نہیں بیان کر رہے ہیں، عام علماء جو جمہور علماء ہیں، چونکہ ان کے نزدیک جاندار کی تصویر ناجائز ہے اور غیر جاندار کی جائز ہے، تو کیمرے کا استعمال دونوں طرح ہوا۔ اگر بائع کو پتہ چل جائے کہ یہ صرف ناجائز کے لیے لے رہا ہے تو بیچنا ناجائز ہوگا، اور اگر کچھ بھی پتہ نہ ہو، کوئی علامت نہ ہو، تو بیچ سکتے ہیں۔ اور جن حضرات کے یہاں پرنٹ والی تصویر جائز ہے جاندار کی بھی، تو ان کے نزدیک اس کے لیے لے رہا ہو تو بھی جائز ہوگا، کیونکہ ان کے یہاں وہ چیز ناجائز ہی نہیں۔ البتہ ان کے یہاں بھی پرنٹ والے میں بھی جو اگرچہ جائز کہتے ہیں، لیکن ان کے یہاں عورتوں کی تصویر پھر بھی ممنوع ہی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ مرد عورت کی تصویر کو نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ سائے دار نہ ہو، بغیر سائے کے ہو۔ تو اگر کوئی مرد عورت کی تصاویر بنانے کے لیے کیمرہ خریدے تو پھر جو حضرات جائز کہتے ہیں ان تمام کے نزدیک بھی یہ ناجائز کے دائرے میں آئے گا۔ خلاصہ یہ ہوا جو جمہور کے مطابق ہے کہ اگر کیمرے کے دونوں طرح استعمال کے لیے وہ لے رہا ہے یا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی بیچنے کی اور بیع کی گنجائش ہے، اور اگر صرف ناجائز کے لیے لے رہا ہے اور ہمیں پتہ چل گیا، پھر اس صورت میں بیع ناجائز اور مکروہ تحریمی ہوگی۔ آگے ٹی وی کے متعلق بتلا رہے ہیں، ٹیلی ویژن کی بیع کا حکم۔ اب رہا مسئلہ ٹیلی ویژن کا، تو بعض معاصر علماء فرماتے ہیں کہ جو تصویریں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ظاہر ہوتی ہیں وہ منہی عنہا یعنی ممنوع تصاویر میں داخل ہیں، تو ان کے نزدیک ٹیلی ویژن قسم اول میں داخل ہیں، اور ان کے قول کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بیع آلات ملاہی یعنی لہو و لعب کے آلات کے حکم میں ہو، جس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تصویریں ٹی وی کی اسکرین پر ظاہر ہوتی ہیں وہ ممنوعہ تصاویر نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ کسی چیز پر ٹھہرتی نہیں ہیں، اسی وجہ سے وہ بجائے کپڑے یا کاغذ پر ٹھہرنے والی تصاویر کے عکس سے زیادہ مشابہ ہیں، اور یہی ہمارے نزدیک راجح قول ہے۔ اس جہت سے یہ قسم ثالث میں داخل ہے اور اس کی بیع صحیح ہے، منعقد ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں ٹیلی ویژن کا زیادہ تر استعمال ایسے پروگراموں میں ہوتا ہے جو کسی ممنوع شرعی اور شرعی طور پر خرابی سے خالی نہیں ہوتے، اور عام خریدار اسے انہی ممنوعہ مقاصد کے لیے خریدتے ہیں، مثلا فلمیں دیکھنا اور ممنوعہ پروگرام دیکھنا۔ اگرچہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ٹی وی سے مقصد نہیں ہوتا، تو اب چونکہ مباح کام میں اس کا استعمال ممکن ہے، اس وجہ سے ہم اس کی بیع میں مطلقاً تو کراہت تحریمی کا حکم نہیں لگا سکتے، الا یہ کہ اس کی بیع کسی ممنوع چیز کے لیے متعین ہو۔ لیکن اس پہلو کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا بیشتر اور زیادہ تر استعمال ممنوع چیز میں ہوتا ہے، یہ کراہت تنزیہی سے خالی نہیں۔ اسی وجہ سے مناسب یہ ہے کہ مسلمان عام حالات میں اس کی تجارت کو پیشہ بنانے سے احتیاط کریں، الا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسی فضا تیار فرمائے جس میں اس کا مباح استعمال خالص یا کثیر ہو جائے،
اللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ یہ اس پوری عبارت میں ٹی وی کے متعلق مسئلہ بیان کیا۔ سب سے پہلی بات تو ٹی وی پر جو جاندار کی تصاویر نظر آتی ہیں وہ تصاویر ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممنوع اور حرام تصویر میں ہے۔ اب جب اسے حرام اور ممنوع تصاویر میں جو ہے شامل مانا جا رہا ہے تو اب یہ جو ٹی وی ہے وہ لہو و لعب کے آلات میں آ گیا، کیونکہ اس کا استعمال تو انہی میں ہو رہا ہے، لہذا اب اس کی خرید و فروخت اور اس کی بے وغیرہ سب ممنوع ہوگی، جس کے متعلق تفصیل اس سے پہلے آئی ہے، جس میں ائمہ کے مسالک وغیرہ بھی بیان کیے گئے۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ ٹی وی پر جو جاندار کی تصاویر نظر آتی ہیں وہ تصویر نہیں ہے بلکہ عکس ہے، اور جس طرح آئینے پر آدمی کا عکس پڑتا ہے، پانی پر جاتا ہے تو اس کا عکس پڑتا ہے، تو یہ عکس سے زیادہ مشابہ ہے، اس کی جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس کی مشابہت عکس سے زیادہ ہے بمقابل کاغذ یا کپڑے وغیرہ پر جو تصویر ہوتی ہے اس سے۔ تو ان جو دوسری طرف کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک یہ پھر ناجائز کام نہیں ہوا بلکہ جائز کے دائرے میں آیا، اور شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ والی رائے راجح ہے کہ یہ عکس سے زیادہ مشابہ ہے۔ جب عکس سے زیادہ مشابہ ہے تو وہ استعمال تو جائز ہوا، لہذا اب خلاصہ یہ ہوا ان حضرات کے نزدیک کہ ٹی وی کا استعمال جائز اور ناجائز دونوں طرح کے کاموں میں ہو سکتا ہے، اس لیے اگر ٹی وی کی تجارت کی جائے تو اس صورت میں اس کی گنجائش ہونی چاہیے، لیکن عام طور پر ٹی وی کا جو استعمال ہے وہ غلط کاموں میں ہی ہے، گناہوں کے اندر ہی ہے، فلموں میں ہے اور دوسری چیزوں میں ہے، اور عام طور پر خریدنے والے بھی انہی مقاصد سے خریدتے ہیں، اس لیے بہرحال ہم ڈائریکٹ مکروہ تحریمی نہ بھی کہیں تو کراہت تنزیہی اس میں ضرور پائی جائے گی، کیونکہ سامنے والا اگر منہ سے نہ بھی کہے تب بھی شاذ و نادر کوئی ایسا ہوگا کہ جو ناجائز کام میں اسے استعمال نہ کرے، تو اس لیے مکروہ تحریمی ہی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہاں وہ صراحت نہیں کر رہا ہے اس لیے ہم مکروہ تنزیہی کہہ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اس کاروبار سے اور ٹی وی کے لین دین اور تجارت سے